اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ ایک لفظ ہے پرہیز علاج سے بہتر ہے، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی السلام علیکم. پہلے دیکھنے والوں کو آپ نے بات کا آغاز، اپنے پروگرام کا آغاز جو بہت ہی اچھی بات سے کرتی ہے کہ آپ 100 بیماریوں کا جو ایک علاج ہے وہ پرہیز ہے. اگر آپ سب سے پہلے جو معاشرے میں جو بیماری ہے وہ موٹاپا ہے، اور موٹاپا اگر آپ ادھر زپ لگا لیتے ہیں، پرہیز سٹارٹ کر دیتے ہیں تو موٹاپا نہیں آتا. موٹاپے سے پھر جتنے ڈیزیز جنم لیتے ہیں پھر ان سب سے آپ کا چھٹکارا ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ آپ اپنے آپ کو خود بخود ہیلدی کہتے ہیں نا کہ آپ کا جو رزق ہے وہ دنیا میں اتار دیا گیا. تو یہ آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ نے پھر کتنے دن رہنا ادھر. جب آپ بد پرہیزی پہ اتر آتے ہیں اور اپنے جو بھی آپ کے حصے کا رزق ہے اس کو ٹائم سے پہلے کھانا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر وہ یہ تھوڑا کہ ایک دم سے آپ کا رزق ختم ہو گیا، دھڑام سے موت آ گئی. نہیں، یہ سمٹمز بنتے ہیں کہ جو ہم بیماریاں ہمارے اندر جنم لیتی ہے نا، کہ کسی کا آپ سن رہے ہیں کہ فیٹی لیور ہے، کسی کا سن رہے ہیں کہ گٹ سسٹم ٹھیک نہیں، کسی کے گھٹنے خراب ہے، کسی کے ٹخنے خراب ہے، تو کسی کو اور ڈیزیز. تو یہ ساری چیزوں کا ایک بہترین علاج جو ہے وہ پرہیز ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ پروفیشنل خواتین جو ہیں، جو جاب کرتی ہیں، کہیں نہ کہیں مصروف ہیں، بچے نگلیکٹ ہو جاتے ہیں، شوہر نگلیکٹ ہو جاتا ہے. اچھا، آپ کوئی ہوم ریمیڈیز، کوئی ٹوٹکا بتائیے گا کہ وہ کس طرح سے ان دونوں کی پرورش بھی کر سکتی ہے. ایک عورت جو نا اپنے خاوند کی پرورش بھی کرتی ہے اور اپنے بچوں کی پرورش بھی کرتی ہے، تو وہ کس طرح سے کوئی آسان ٹوٹکا بتائیں. میں ادھر آپ کی تھوڑی سی اصلاح کروں. جی. جو بیوی ہوتی ہے نا وہ خاوند کی پرورش نہیں کرتی، جو ہسبینڈ ہوتا ہے وہ پرورش کرتا ہے، اور جو بیوی ہوتی ہے وہ اپنے میاں کی تربیت کرتی ہے. وہ کیونکہ آپ سنتے ہیں نا کہ بیچارہ بے بس ہو گیا، اپنی بیوی کے بل پڑ گیا. وہ ہوتا ہی ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. اصل میں میاں پرورش کر رہا ہوتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کو پال رہا ہوتا ہے، اور جو بیوی ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے میاں کی تربیت کر رہی ہوتی ہے. اب آپ کا کوشچن یہ ہے کہ مینج کس طرح کریں. یہ میرا بڑا ہی، آپ نے بہت اچھا میرے دل کے قریب والا سوال اٹھایا ہے کہ دیکھیں ایک جو خاتون ہوتی ہے نا اس کے اندر قدرتی، ٹھیک ہے، قدرتی ہماری نیچر میں یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ ہم نے اپنے گھر کو بھی لے کے چلنا ہے، کیونکہ عورت کو گھر سے بہت پیار ہوتا ہے، وہ گھر کو ساتھ لے کے چلتی ہے. اور پروفیشنل عورت چاہے گھریلو عورت، ٹھیک ہے، کوئی بھی ہے، گھر میں رہنے والی عورت کوئی بھی ہو، جو گھر کو اچھا مینج کر کے چلے گی تو زندگی میں کامیاب وہ بھی ہو. کہتے ہیں ایک مرد کے پیچھے، ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. اسی طرح آج کل سب برابر ہے. ایک کامیاب، جس طرح اللہ کا لاکھ لاکھ شکر آپ نے میرا تعارف کروایا تھا، میرے پیچھے میرے مرد کا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے، مینج کس طریقے سے کیا میں نے، دیکھیں ابھی میں باہر نکلتی ہوں، اپنا کام گھر کا بھی دیکھتی ہوں، باہر کا بھی دیکھتی ہوں. بے شک آپ کے پاس سرونٹ ہے، سرونٹ کی فوج ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ جو آپ نے خود کرنے ہوتے ہیں. تو میں خواتین کو یہ مشورہ دیتی ہوں کہ آپ فرصت کے لمحات میں، جب بھی آپ کو فرصت ملے تو آپ اپنے وہ کام کہ جو خاص طور پہ کھانے پینے کے کام ہے وہ اپنے میڈس پہ مت چھوڑیں. اپنے کچن کا ایٹ لیسٹ 70% حصہ، کیونکہ کچن سے صحت ہے، کچن سے زندگی، کچن سے خوبصورتی ہے، اور کچن سے ہی بیماریاں ہیں، خوشیاں بھی کچن اور کچن سے ہی خوشیاں ہیں. تو کچن کو ایٹ لیسٹ 70% آپ خود ٹائم دیں. مینجمنٹ بہت آسان ہے. میں جس طریقے سے کرتی ہوں وہ میں آپ کی خدمت میں حاضر کرتی ہوں، آپ کے سننے والوں کی خدمت میں بھی میں حاضر کرتی ہوں. بلکہ پچھلے دنوں میں آپ کی اسی اسٹوڈیو میں، آہر اسٹوڈیو میں بیٹھی ہوئی تھی، تو ان کے جو آنر ہے مسعود بھائی، ان سے میری بات ہو رہی تھی. انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ کسی بھی پروگرام میں نا آپ نے یہ شیئر کرنا ہے آپ لوگوں کے لیے. وہ ہے یہ کہ جس طرح مثال کے طور پہ ویکینڈ ہے، ویکینڈ کے آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، آپ سبزیاں اور گوشت لے کے آتے ہیں. آپ اس کو ٹائم سے ہی سارا گوشت صاف کریں. آپ نے بون لیس الگ کرنا ہے. دیکھیں ایک ٹائم ہے آپ کے پاس، 1 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا. میرا یہ اصول ہے، جب بھی چکن آیا میرے گھر میں، جب بھی بیف آیا، جب بھی مٹن آیا، تو میں نے اس کو الگ الگ کر کے رکھ لیا. سارے ہانڈی کا الگ کر لیا، پلاؤ کا الگ کر لیا، کیونکہ وہی ٹائم ہے. پھر وہ لوگ کرتے کیا ہے، الجھن میں سارا گوشت، یہ بہت پور گھروں کی میں بتا رہی ہوں، چاہے وہ ہاؤس وائف ہیں، چاہے وہ آپ کہیں کہ ورکنگ لیڈی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اکٹھا رکھ دیتے ہیں. پھر اس کو نکالنا ہے. نکال کے جب وہ گوشت سافٹ ہو جاتا ہے نا، سافٹ ہونے کے بعد پھر آپ اس کو فریز نہیں کر سکتے ایکچولی، ٹھیک ہے. اس کے اندر بیڈ بیکٹیریا آ جاتے ہیں آپ کی ہیلتھ کے لیے. آپ بھی اس بات کو جانتے ہوں گے، کیونکہ سب سے زیادہ ڈیزیز ہمیں وہیں سے لگتی ہے. تو اپنے گھر کو مینج کر کے، سبزیاں ہیں، سبزیاں اکٹھی لے کے آئیں، ٹھیک ہے، لا کے ان کو ذرا 1 چمچ سرکہ، 1 چمچ نمک، اور صرف آدھا چمچ ہلدی ڈال کے صرف 2 بوائل دے کے سبزیوں میں، اور آپ اس کو
ٹھنڈی ہوا میں رکھ دیں, اس کی اسٹیم نکل جائے, پھر آپ اس کو زپ لاک میں رکھ دیں. جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو, آپ نے پیوری بنائی, سبزی ڈالی, آپ کا ٹائم بھی بچ گیا اور آپ کے پیسے بھی بچ گئے, اور آپ کے بچوں کی صحت بھی بہتر رہے گی. کوشش کریں کہ تازہ دیں, لیکن آپ نے کیونکہ سوال کیا کہ دیکھیں Professionals کا. پروفیشنلس کا, تو پروفیشنل کے لیے بہترین مشورہ ہے.